حمد و صلات کے بعد تمام معزز محترم سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں رب کریم ہمیں سننے سمجھنے اور صحیح سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو صحابی رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے کچھ اہم پہلو کو بیان کر کے کچھ سبق آموز باتیں سیکھی تھیں۔ اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ کے لوگوں کی سخت سے سخت تکلیفوں کو برداشت کیا، لیکن ایمان پر سودا نہیں کیا۔ وہ جتنا ظلم کرتے تھے یہ اتنے مضبوط ہوتے جاتے تھے۔ وہ کوڑے مارتے، یہ کہتے احد، اللہ ایک ہے۔ وہ جتنی سختی کرتے ان کی زبان سے ویسے ہی نکلتا احد، حتیٰ کہ نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کو اشارہ فرمایا کہ ان کی تکلیف کو دور کرنے کا کوئی حل کیا جائے، تو پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مالک سے خرید کر انہیں آزاد کر دیا۔ ان کا مالک تھا عبداللہ بن جدعان، اور پھر اس نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف کے سپرد کر دیا تھا۔ یہ دونوں لوگ ہی اس ظلم کی وجہ سے اپنے برے انجام کو پہنچے۔ عبداللہ بن جدعان بظاہر با اخلاق آدمی تھا، سردار تھا، لیکن جب مذہب اور دین کا مسئلہ آیا تو وہ حضرت بلال کے خلاف ہوا۔ پھر وہ اپنی طبعی موت پہنچ گیا، انتقال ہو گیا، تو ایک موقع پہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں پوچھا تھا کہ ابن جدعان کے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا آدمی تھا، بظاہر لوگوں کے ساتھ اخلاقیات کے ساتھ پیش آتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، تو کیا اس کی بخشش ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اس نے کبھی بھی اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کیا، یعنی ایمان نہیں لایا۔ اس سے جو بات سیدھی سی پتہ چلتی ہے کہ آخرت کی نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ آج اگر مسلمان قوم غیر مسلم کو دیکھتی ہے کسی عمل کو کرتے ہوئے، بسا اوقات سوشل میڈیا پہ اسے پروموٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھو غیر مسلم کمیونٹی ہے کہ ایک بطخ اپنے بچوں کے ساتھ راستے سے جا رہی تھی، سب نے گاڑیاں روک دی، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، دنیاوی اعتبار سے ایک بہت اچھا کام کیا، لیکن غیر مسلم قوم ہی ہے جو مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے بچوں کو مسلسل مار رہی ہے۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں مسلمان شہادت کے درجے کو پہنچ گئے، انتقال کر گئے، برباد ہو گئے مالی اور دنیاوی اعتبار سے،
باقی اخروی اعتبار سے تو مسلمان کا ہر حال اچھا ہے، مسلمان کا ہر حال اچھا ہے، اس کی دنیا بھی بہتر ہے اور آخرت بھی بہتر ہے، اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کے ایمان کی وجہ سے۔ اگر وہ شہادت کی موت لے گیا اپنے ساتھ تو بظاہر اس کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، اس کے جسم کو چھنی کر دیا گیا، ریزہ ریزہ کر دیا گیا، کوئی بات نہیں، یہ تو ہر بندے نے ہونا ہے، قبر میں جائے گا تو یہ سارے سلسلے ہونے ہیں، یہ فطری ہے، الا یہ کہ اللہ جیسے سلامت رکھے۔ ابھی حال ہی میں اب سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ ہندوستان اور جس طرح ہمارے یہاں اسلام آباد پاکستان میں مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں، کل پرسوں بھی ہوئی ہیں، تو انڈیا میں خوب بارشیں ہوئی ہیں، تو 257 سال پرانی ایک قبر کھل گئی، تو اندر جو صاحب موجود تھے وہ بالکل صحیح سالم تھے اور ان کا کفن بھی صحیح سالم ہے۔ 257 سال پرانا مزار کے متصل ایک قبر تھی، تو پانی جب آیا ہے تو وہ قبر بیٹھ گئی، اور اندر جب دیکھا تو مرحوم کا جسم صحیح سلامت۔ اللہ جسے محفوظ رکھے، اللہ جسے محفوظ رکھے، لیکن ایک فطری عمل ہے کہ انسان جب انتقال کر جائے گا تو یہ جسم فنا کو چلا جائے گا، یہ فنا ہو جائے گا۔ تو اگر ہمارے بعض بزرگوں کا تذکرہ کہ جن کے جسم کو شہید کر کے ٹکڑے کر دیا گیا، چھنی کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے مقام اور مرتبے میں کمتر تھے، صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، لیکن بعض صحابہ کرام کے مزارات کے اندر ان کے جسم مبارک صحیح سلامت برآمد ہوئے ہیں۔ حضرت ہجر کندی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو صحابی رسول ہیں، بہت غزوہ احد اور بدر کے زمانے کے، ان کا مزار کھل گیا تھا تو ان کا جسم صحیح سلامت نکلا۔ تو بہرحال وہ جو عبداللہ بن جدعان جب انجام کو پہنچا تو بی بی عائشہ نے پوچھا کہ حضور یہ بڑا اچھا آدمی تھا، بظاہر دنیاوی بااخلاق، لوگوں کے ساتھ اچھے رویے والا، فلاحی کام کرنے والا، کیا اس کی نجات ہوگی؟ فرمایا اس نے کبھی بھی اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کیا، لہذا اس کی نجات نہیں ہوگی۔ توحید کے اقرار سے مراد اسلام، کیونکہ وہ تو بتوں کو پوجا کرتا تھا۔ دوسرا شخص جس نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم کیا تھا، اس کا نام تھا امیہ بن خلف۔ امیہ بن خلف یہ بھی اپنے کفر کی حالت میں ہی انجام کو پہنچا، اور بدر میں یہ مسلمانوں کے خلاف آیا تھا، غزوہ بدر کے اندر، اور بدر کے میدان میں اب امیہ بن خلف مارا گیا، اور اس کو صرف ایک خروش آئی تھی، ایک نیزہ لگا تھا، لیکن اس نیزی کی وجہ سے وہ تڑپتا بلکتا، لوگ کہنے لگے ارے تجھے تو ایک خراش آئی ہے۔ کہا مجھے ایک موقع پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تو میرے ہاتھ سے مرے گا، تو یہ نیزہ حضور کا استعمال ہوا تھا، اور اس کو صرف وہ مس کر کے نکلا تھا، زخمی کیا تھا، لیکن اس کا اثر اس قدر شدید تھا کہ یہ تڑپ رہا تھا۔ جب یہ مرا گیا تو اب یہ اتنا موٹا تھا کہ اس کو جب اجتماعی قبر بنائی گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی ہم بھلے کفار ہی ہیں، لیکن بطور انسان ان کو ایسے ہی پڑا نہیں رہنے دیں گے، گڑھا کھودو اور ان سب کو دفناؤ۔ تو بدر کے اندر ایک بڑا کنواں تھا یا گڑھا تھا، جو بھی پہلے سے تھا یا کھودا گیا، ان سب کو کھینچ کے اس میں ڈالا گیا۔ جب اس کو کھینچا گیا تو یہ اتنا موٹا تھا، اس کا جسم کھنچ ہی نہیں رہا تھا کہ اس کی ٹانگ اور جسم الگ ہو گئے، گویا ٹانگ اتر گئی اس کے جسم سے۔ بہرحال یہ بھی اسی طرح انجام کو پہنچا۔ تو بظاہر اس مسلمان صحابی حضرت بلال پہ ظلم کر رہے تھے، جو اس وقت بڑے طاقتور تھے، سربراہ تھے، سردار تھے، اللہ نے وہ وقت دکھایا کہ مظلوم کو یہ عزت دی کہ وہ کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ کر اذان دیتے تھے،
اور جو ظالمین تھے ان کا عالم یہ ہوا کہ وہ اپنے کفر کی غلاظت کے ساتھ جہنم رسید ہو گئے۔ تو کبھی بھی کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اب یہاں پہ جو میں نے عرض کی تھی کہ اہم مسئلہ یہ تھا ان کی زندگی کا کہ انہوں نے یہ سارے ظلم برداشت کر کے ایمان کو نہیں چھوڑا، ایمانیات پہ مضبوط اور کامل رہے۔ تو سبق ہمارے لیے یہی ہے کہ ایمان پر مضبوط اور کامل رہنا ہے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ اب اسی تناظر کے اندر ایک آیت مبارکہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض پر نہیں؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، اس کی سزا کیا ہوگی جو تم میں سے ایسا کرے؟ یا فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، تو جو ایسا کرے گا تم میں سے اسے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو، تو جو ایسا کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دنیا میں ہی رسوا کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى شَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے روز ایسے لوگوں کو شدید ترین عذاب کی طرف پھیرا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک جو اترا ہے اس میں بہت کچھ ہے۔ اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ سابقہ اقوام کا طریقہ، ان کی باتیں، ان کے واقعات اور ان پر سزائیں، اور پھر ہمارے لیے سبق بیان کیا گیا۔ یہ آیت کن کے لیے اتری کہ تم بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو، بعض پر نہیں رکھتے، تو جو ایسا کرے گا اسے دنیا میں رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی عذاب میں گرفتار کیا جائے گا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے یہ اہل یہودی ایسا کیا کرتے تھے۔ اور وہ کون سے یہودی تھے، کیا تفصیل ہے؟ تو تفسیر میں آتا ہے، اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک پہنچے تو مدینہ پاک کے اندر یہودیوں کے دو بڑے قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، جن کو بعد میں جلا وطن کر کے خیبر بھیجا گیا اور پھر خیبر سے بھی باہر بھگایا گیا۔ تو ان سے تورات کے اندر وعدہ لیا گیا تھا کہ آپ نے آپس میں لڑائی نہیں کرنی ہے، ایک دوسرے کو جلا وطن گھروں سے ان سے نہیں نکالنا ہے، اور اگر کوئی غلام بن جائے تو پھر اپنے ساتھی کو چھڑا لینا ہے۔ اب جب یہ مدینے میں آباد تھے تو بنو قریظہ نے اوس قبیلے جو کہ مدینے کا تھا اس سے صلح کر لی، حلف برداری کر لی، ہم تمہارے ساتھ ہیں تم ہمارے ساتھ ہو، اور بنو نذیر نے خزرج قبیلے کی جو حلف برداری کر لی۔ اور یہ اوس اور خزرج جو دو مشرک قبیلے تھے اور ان کی لڑائیاں آپس میں چلتی رہتی تھی، تقریباً 100 سال آپس میں قبائلی لڑائیاں رہی ہیں جس کے اندر کئی لوگ مارے گئے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں قبیلوں کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی، اور آج ہم مدینہ پاک کے رہائشیوں کا جہاں تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں انصار قبیلے، جو مکے سے لوگ گئے تھے ان کی حمایت کی تھی، اپنے گھر دے دیے، اپنی جائیداد دے دی، اپنا کاروبار آدھا دے دیا۔ وہ انصار قبیلے بیسیکلی اوس اور خزرج کے قبیلے تھے،
جو پہلے یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو جب ان کی آپس کی لڑائی ہوتی تھی تو یہ بھی آپس میں لڑتے تھے اور ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے. تو ان سے پوچھا جاتا کہ یار تم کیسے لوگ ہو, کیسے یہودی ہو کہ تم اپنی کتاب میں بعض پر ایمان رکھتے ہو بعض پر ایمان نہیں رکھتے, آپس میں لڑنے سے منع کیا ہے لیکن پھر بھی تم ایک دوسرے سے جنگ کرتے ہو, لڑائیاں کرتے ہو. اب گویا اس آیت میں ان کی مذمت کی گئی, اس آیت میں ان کی مذمت کی گئی کہ آپس میں یہ کام نہیں کرنا ہے. جب ان کی مذمت ہوئی تو سیدھی سی بات ہے, یہ آیت قرآن میں ہوتی رہی تو ہمارے لیے بھی ہے کہ اے مسلمانوں باہم دست و گریباں نہ ہوں, ایک دوسرے کے مد مقابل ظلم اور زیادتی میں کھڑے نہ ہوں. اس آیت کو اگر ہم اپنے پیش نظر رکھیں تو اس کو کھولیں تو بہت سارے مسائل اسی آیت کے پیش نظر ملیں گے. مثال میں کے طور پہ کہ ظلم ایک دوسرے پہ نہیں کرنا ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ اگر میرے ایک ساتھی نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے تو بجائے میں اسے روکوں اسی کا ساتھ دیتا ہوا نظر آتا ہوں. کیوں کہ یہ میرا ساتھی ہے, اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے, سامنے والے پہ جو کچھ بھی ظلم ہو سکتا ہے کر ڈالو. کبھی یہ سلسلہ خاندانی بن جاتا ہے کہ خاندان کا بندہ ہے, اس نے بھلے غلط کر دیا ہے کوئی بات نہیں, اب اس کی حمایت ہی کرنی ہے. کبھی اولاد کا تذکرہ آ جاتا ہے کہ اولاد نے کوئی غلط کام کیا ہے لیکن کیسے تسلیم کر لیں کیونکہ بعد میں تو ہمارے اوپر آئے گا, تو اب اس کی غلط بات کو تسلیم نہیں کرنا بلکہ اس کی حمایت ہی حمایت کرنی ہے. تو شریعت مطہرہ جس طرح اہل یہود کی مذمت اس آیت میں فرما رہی ہے, قرآن مذمت کر رہا ہے, اسی طرح ہمیں بھی یہ سبق مل رہا ہے کہ کبھی یہ کام نہیں کرنا. اس کی ایک صورت ہماری عدالتی کارروائیاں ہوتی ہیں کہ وکیل صاحب کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا جو کلائنٹ ہے اس نے غلط کام کیا ہے لیکن وہ زیادہ پیسے لے کر اس کی حمایت میں سارا کیس, ساری گواہیاں, سارے ڈاکومنٹس تیار کر لیتا ہے کیونکہ اس کو زیادہ رقم ملے گی. تو ایسی صورت میں غلط گواہیاں دینے والے, غلط ڈاکومنٹس پیش کرنے والے, غلط ساتھ دینے والے, یہ سب ظلم کے اندر اس کا ساتھ دے رہے ہیں. اور جس طرح اہل یہود کی مذمت ہے اسی طرح مسلمانوں کی بھی مذمت ہوگی. لہٰذا کبھی بھی ظلم کا ساتھ نہ دیا جائے, ہمیشہ حق بات کو ہی مانا جائے. دوسرا حصہ کہ تم بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو بعض کا انکار کرتے ہو. اب ہمارے یہاں ایک یہ مسئلہ دینی اعتبار سے ملتا ہے کہ ایک شخص غلط کام کر رہا ہے دینی, اس کو سزا ملنی چاہیے, لیکن دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں, یار اس کے اوپر رحم ہونا چاہیے. اب اس کی ایک مثال ہے, اس کی ایک مثال دے رہا ہوں. مثال یہ ہے کہ دیکھیے قرآن پاک کی آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. نبی رحمت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب رحمت بنا کر بھیجا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ کسی پر سختی نہ ہو, سزا نہ ہو. لہٰذا جو لوگ بے ادبیاں کرتے ہیں, گستاخی کرتے ہیں, تو مسلمانوں کو چاہیے ان کے خلاف نہ جائیں. حضور نے تو رحمت کا مظاہرہ فرمایا ہے. یہ ایک حصہ نظر آ رہا, لیکن قرآن پاک کی کئی سینکڑوں آیتیں ہیں کہ جس کے اندر اسلام کے شاعر کے خلاف جانے والوں کے خلاف جنگ کرنے اور جہاد کرنے کا حکم. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ جو ظلم تم پہ کر رہے ہیں ان کے خلاف جنگ کرو, ان کے خلاف جنگ کرو. اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے
کہ سرکار نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی شخص بے ادبی کر لے اور مسلمان خاموش بیٹھا رہے؟ فرمایا یہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب مہین، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے دردناک ذلت آمیز عذاب مقرر کیا ہوا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا بظاہر مفہوم تو یہ نکلتا ہے کہ ایسے لوگ اللہ کی رحمت کے حقدار نہیں ہیں اور کل انہیں ذلت آمیز عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ یہاں لعنہ بمانے قتل کے ہے، کہ ایسے لوگوں کو جہنم رسید کیا جائے، قتل کیا جائے، یہ رہنے کے حقدار نہیں۔ اب یہ کون کرے؟ تو یقیناً اس میں ہم امت کا یہی طریقہ، یہی علماء کا بیان کوٹ کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ اگر کوئی دیکھے تو وہ فوراً اطلاع کرے اداروں کو، از خود اس کے اوپر کارروائی نہ کرے لیکن ذمہ داران کو اس کی اطلاع کرے۔ الحمدللہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ قانون موجود ہے، ہمارے آئین کے اندر یہ حصہ درج ہے، اور 295 آئین کا حصہ، اس کی مختلف شکلیں ہیں ABC۔ اے کے اندر یہ بات بلاسفیمی جو 95A ہے وہ یہ کہتا ہے آئین کا حصہ کہ کسی بھی دوسرے مذہب کی یا اپنے مذہب کی مقدس چیز، چاہے وہ کتاب ہو، جگہ ہو، ان کی آپ نے توہین نہیں کرنی ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنی۔ الحمدللہ مسلمان تو اس بات کا پابند ہے کہ وہ ہر نبی کی عزت اور احترام کرتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سب پر ایمان لاتا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب پر، ساری کتابوں پر، سارے رسولوں پر۔ وہ مومن ہی نہیں ہے جو کسی نبی کی شان میں بے ادبی کرے۔ ہمارے یہاں تو قانون یہی ہے کہ اگر عین جنگ میں بھی ہوں، مخالفین کے علاقے میں پہنچ جائیں، تب بھی آپ نے ان کی عبادت گاہوں کو توڑنا نہیں ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اے مسلمانوں، ان لوگوں کے معبودوں کو گالیاں نہ دو، برا نہ کہو کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، ورنہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی نا علمی میں، نا سمجھی میں تمہارے معبود برحق اللہ کو گالیاں دیں گے۔ تم یہ کام نہ کرو۔ اتنی بات واضح ہے، لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک حصے کو سمجھا جائے، ایک حصے کو بیان کیا جائے کہ حضور تو رحمت للعالمین ہے لہٰذا یہ دروازہ اوپن ہے۔ نہیں بھائی، حضور رحمت للعالمین ہے، لیکن قرآن کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ جو اسلام کے خلاف جائے گا اس کے خلاف سزا بھی ہوگی۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جو مسلمانوں کے خلاف جائے جہاں انہیں پکڑ لو وہیں پر ان سے جنگ کرو، ان سے قتال کرو۔ تو پھر جو جہاد کا حصہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے وہ کہاں جائے گا؟ تو قرآن کی اس آیت سے جہاں یہود کی مذمت ہو رہی ہے وہاں ان لوگوں کی بھی مذمت ہو رہی ہے کہ جو قرآن کے بعض حصے کو ظاہر کرتے ہیں اور بعض کو انکار کرتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے۔ تو ہمیں دونوں طرف دیکھنا ہوگا۔ دوسرے حصے کے اندر 95B میں صحابہ کرام، قرآن پاک، اس کی بے حرمتی سے منع کیا گیا۔ اب یہ جو
اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیس چلا اور بہت سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہوا، تو سارے کیسوں کو ایک ہی لکڑی سے نہیں ہانکا جا سکتا، کیونکہ بہت سارے کیس ایسے بھی ہیں کہ جس میں 29 قرآن پاک کی بے حرمتی باقاعدہ جان بوجھ کر کی گئی اور رپورٹنگ بھی ہوئی، جیسا کہ بتایا جا رہا۔ اور 95C کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کی سخت ترین سزا ہے، اور وہ اللہ رسول کی جانب سے مقرر ہے۔ تو بسا اوقات ایک پہلو دکھا کر لوگوں کو دوسرے پہلو سے چھپا کر کسی اور طرف موو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو بہرحال مسلمان قوم اس بات پر توجہ کے ساتھ غور و فکر کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ لاشعوری طور پہ پروپیگنڈے کی صورت کے اندر اسلام کے بنیادی مرکز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام سے لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہوئی تو مسلمان قوم، مسلمانان پاکستان کسی بھی صورت اس مسئلے میں پیچھے نہیں رہیں گے۔ ہم ہر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مقدسات اسلامیہ کی حمایت میں کھڑے ہوں گے، اور جس حد تک قانونی دائرے میں رہ کر جا سکتے ہیں جائیں گے، تاکہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی فتنہ گر شخص کو یہ مجال نہ ہو کہ وہ اسلام یا اہل اسلام یا شاعر اسلام کے خلاف کوئی سازش چل جائے اور ہم بیٹھے رہیں۔ نہیں، فرمایا جو ایسا کرتے ہیں کہ کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ان کی سزا یہ ہے کہ دنیا میں انہیں ضرور رسوا کیا جائے گا، اور کل قیامت میں انہیں ضرور سخت ترین عذاب کی طرف پھیرا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی غافل نہیں ہے اس کام سے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ ایک